ایرانی تیل پر عائد پابندیوں میں دی گئی عارضی نرمی میں توسیع نہیں کی جائے گی۔ امریکی محکمہ خزانہ نے واضح کر دیا۔ وزارت خزانہ کی جانب سے ایکس پر جاری ایک پیغام میں کہا گیا کہ سمندر میں پھنسے ہوئے ایرانی تیل کی فروخت کی اجازت کے لیے جو قلیل مدتی اجازت نامہ جاری کیا گیا تھا، اس میں توسیع نہیں کی جائے گی۔ یہ اجازت 19 اپریل کو ختم ہو رہی ہے۔ محکمے کا کہنا ہے کہ اس فیصلے کا مقصد ایران پر زیادہ سے زیادہ دباؤ برقرار رکھنا ہے۔ ایکس پر جاری ایک اور پیغام میں امریکی وزارت خارجہ کا کہنا ہے کہ وہ ایسے غیر ملکی مالیاتی اداروں کے خلاف بھی پابندیاں عائد کرنے کے لیے تیار ہیں جو ایران کی سرگرمیوں کی حمایت جاری رکھے ہیں۔ یورپی ممالک کا آبنائے ہرمز میں بحری آمد و رفت کے لیے وسیع اتحاد قائم کرنے کا فیصلہ۔ امریکی اخبار وال اسٹریٹ جرنل کے مطابق یورپی ممالک ایک ایسے منصوبے پر کام کر رہے ہیں جس میں مختلف ممالک کو شامل کیا جائے گا۔ اس کا مقصد آبنائے ہرمز میں جہازوں کو درپیش خطرات کو کم کرنا ہے۔ رپورٹ کے مطابق اس منصوبے کے تحت بارودی سرنگوں کی صفائی اور فوجی جہاز میں تعینات کیے جائیں گے تاکہ اہم سمندری راستے کو محفوظ بنایا جا سکے۔ رپورٹ میں کہا گیا کہ منصوبے کا مقصد امریکہ کی براہ راست شمولیت کے بغیر آبنائے ہرمز میں بحری نقل و حمل کو بحال رکھنا ہے۔ فرانس اور برطانیہ کا آبنائے ہرمز کی صورتحال پر جمعے کو اہم ویڈیو اجلاس بلانے کا اعلان۔ فرانسیسی صدر ایمینوئل میکرون اور برطانوی وزیر اعظم کیئر سٹارمر پیرس میں ویڈیو کانفرنس کی صدارت کریں گے۔ امریکی خبر رساں ایجنسی کے مطابق فرانسیسی ایوان صدر کا کہنا ہے کہ ویڈیو کانفرنس میں ان ممالک کو مدعو کیا گیا ہے جو آبنائے ہرمز میں بحری آمد و رفت کی آزادی بحال کرنے کے لیے دفاعی کثیر الجہتی مشن میں حصہ ڈالنے کے خواہش مند ہیں۔ اجلاس میں اس امر پر غور کیا جائے گا کہ سیکیورٹی صورتحال بہتر ہونے پر آبنائے ہرمز میں بحری نقل و حرکت کو کیسے بحال کیا جا سکتا ہے۔ ایرانی صدر مسعود پزشکیان کہتے ہیں کہ ایران بدامنی نہیں چاہتا اور عالمی قوانین کی پاسداری پر قائم ہے۔ وزارت آئی ٹی اینڈ کمیونیکیشن کے دورے کے دوران انہوں نے سوال کیا کہ کس حق سے امریکہ نے ایران پر حملہ کیا؟ کیا ہم نے کسی پر حملہ کیا؟ کیا ہم نے کوئی قانون توڑا؟ ہم نے ایسا کیا کیا کہ ہم پر جارحیت کی گئی؟ ایران کے وزیر خارجہ عباس عراقچی اور عمانی وزیر خارجہ کے درمیان ٹیلی فونک رابطہ ہوا ہے جس میں جنگ بندی اور مذاکرات کی صورتحال پر تبادلہ خیال ہوا۔ ایرانی میڈیا کے مطابق گفتگو کے دوران عباس عراقچی نے خطے میں امن و استحکام کے قیام کے لیے عزم کا اظہار کیا۔ انہوں نے کہا کہ خطے میں امن و استحکام علاقائی ممالک کے تعاون اور امریکی مداخلت سے دور رہ کر حاصل کیا جا سکتا ہے۔ دوسری جانب عمانی وزیر خارجہ نے کہا کہ امید ہے کہ خطے میں جلد امن اور استحکام بحال ہوگا۔ سینٹ میں ایران جنگ سے متعلق صدر کے اختیارات پر ایک بار پھر ووٹنگ کی تیاری۔ رائٹرز کی رپورٹ کے مطابق سینٹ میں بدھ کے روز ایک قرارداد پر ووٹنگ متوقع ہے جس کا مقصد ایران کے ساتھ جاری تنازع کے تناظر میں صدر ٹرمپ کے جنگی اختیارات کو محدود کرنا ہے۔ ڈیموکریٹک رہنما چیک شومر نے سخت موقف اختیار کرتے ہوئے کہا کہ جنگ کو 45 دن گزرنے کے باوجود کانگریس کو نظر انداز کیا جا رہا ہے۔ ریپبلکن اراکین صدر ٹرمپ کے خلاف کھل کر موقف اپنانے سے گریز کر رہے ہیں۔ امریکی افواج نے ایران کی بندرگاہوں اور آبنائے ہرمز کی ناکہ بندی پر مکمل عمل درآمد کا دعویٰ کیا ہے۔ سینٹ کام کے مطابق آپریشن کے آغاز کے 36 گھنٹوں سے بھی کم وقت میں ایران کی سمندری تجارت تقریباً روک دی گئی ہے جس سے اندرونی اور بیرونی اقتصادی سرگرمیاں شدید متاثر ہوئی ہیں۔ امریکی سینٹرل کمانڈ نے اعلان کیا ہے کہ ایران کی بندرگاہوں پر عائد امریکی ناکہ بندی تمام ممالک کے جہازوں پر بلا امتیاز لاگو ہوگی۔ امریکی حکام کے مطابق اس آپریشن میں 10,000 سے زائد اہلکار، 100 سے زیادہ لڑاکا جاسوسی طیارے اور 12 سے زائد بحری جہاز حصہ لے رہے ہیں۔ بیان کے مطابق امریکی بحریہ کے گائیڈڈ میزائل آپریشن میں مرکزی کردار ادا کر رہے ہیں جن پر 300 سے زائد تربیت یافتہ اہلکار تعینات ہوتے ہیں جو دفاعی اور جارحانہ بحری کارروائیوں کی مکمل صلاحیت رکھتے ہیں۔ امریکی میڈیا نے پہلے دعویٰ کیا تھا کہ آبنائے ہرمز سے 24 گھنٹوں میں 20 سے زائد تجارتی جہاز گزر چکے ہیں۔